تازہ جلیبی بھائی یہ بھی ڈال دو۔ تازہ جلیبی بھائی یہ بھی ڈال دو۔ جمعرات کی شام، وہ شام جس میں صدیوں سے ایک عجیب سی روحانیت بسی ہوئی ہے۔ مشرق کی گلیاں جب اذان مغرب کے سائے میں ڈوبنے لگتی ہیں تو مٹھائی کی دکانوں سے اٹھتی خوشبو دنیا کی نہیں لگتی، کچھ اور ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مٹھائی انسانوں کی خوشی ہے، مگر کچھ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ خوشبو کہیں اور کے مقیموں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حیدرآباد کی وہ گلیاں، وہ قدیم دکانیں جن کے شیشوں میں صدیوں کی کہانیاں قید ہیں، آج بھی ایک راز سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا راز جسے صرف وہی جانتے ہیں جو یقین اور خوف کے درمیان کی لکیر پر چلتے ہیں۔ یہ کہانی ایک مٹھائی کی دکان کی ہے، مگر کہانی مٹھائی سے شروع ہوتی ہے اور جنات پر ختم ہوتی ہے۔ اور جیسے ہر جمعرات کو کچھ دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، ویسے ہی اس جمعرات ایک دروازہ کھلا جس نے ایک خاندان کی تقدیر بدل دی، ہمیشہ کے لیے۔ ہر سانس روزی کا شکر ہونا چاہیے، یہ جگہ رزق دیتی ہے، اس کی عزت کرنا فرض ہے۔ یہ دعا تو آپ ہر روز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ بیٹا یہ دعا نہیں، یہ دروازہ ہے جو دل اور رزق دونوں کھول دیتا ہے۔ ابا یہ خوشبو، ہاں محسوس کر رہا ہوں۔ السلام علیکم بڑے صاحب، آپ کی شہرت بہت سنی ہے۔ ہمارے یہاں کل نیاز ہے، ہمیں 20 تھال برفی کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں باوضو ہو کر خود بناؤں گا اور تھال بھی تیار کروں گا۔ میں نے صحیح سنا تھا، آپ واقعی باخبر ہیں۔ بس اللہ کی عنایت ہے، مگر کیا آپ کے یہاں بھی نیاز ہوتی ہے؟ اللہ ہمارا بھی ہے شیخ صاحب، کل عصر میں تشریف لائیے گا، انشاءاللہ کمی نہ ہوگی۔ رات اتر چکی تھی، حیدرآباد کی گلیوں پر خاموشی کی چادر تن چکی تھی، لیکن کچھ خاموشیاں خوف سے زیادہ بولتی ہیں، اور کچھ گھر، کچھ راتیں اپنے اندر ایسے راز چھپا لیتی ہیں جو نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ اس رات دادا نے وہ راز ایک جملے میں نہیں، پورے یقین کے ساتھ اپنے بیٹے کو سکھا دیا، ایسا راز جسے سمجھنے کے لیے انسان کا دل بھی مضبوط ہونا چاہیے اور ایمان بھی۔ ابا جان وہ آدمی کون تھا؟ اس کی خوشبو، اس کی نظر اور اس کی خاموشی، میں نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا۔ بیٹا وہ انسان نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ کون تھا وہ؟ اس دنیا میں صرف ہم نہیں رہتے، ایک اور مخلوق بھی ہے، آگ سے بنی ہوئی جنات، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی، اور کچھ تو بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ لیکن ابا آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب وہ دکان میں داخل ہوا تو عطر کی مہک ایک دم پھیلی۔ وہ خوشبو دنیا کی خوشبو نہیں تھی بیٹا۔ پھر میں نے دکان کے شیشے میں اس کا عکس دیکھا، یا یوں کہوں کہ دیکھا ہی نہیں۔ ابا کل وہ پھر آئے گا؟ ہاں، لیکن گھبرانا نہیں، وہ برا نہیں تھا۔ ایسی مخلوق جب رزق لینے آتی ہے تو عزت سے آتی ہے، اور بیٹا یاد رکھنا، جب رزق کی جگہ پاک ہو، نیت صاف ہو، تو ہر مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے۔ اگلا دن جمعرات کا دن، وہ دن جسے کئی بزرگ فیض کا دن کہتے ہیں۔ دادا نے تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کیا اور مٹھائی کا کام شروع کر دیا، لیکن آج ان کے ہاتھوں میں کچھ خاص احتیاط تھی، کچھ خاص احترام۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صرف مٹھائی نہیں بنا رہے بلکہ ایک مقدس ذمہ داری نبھا رہے ہوں۔ ابا میں آپ کی مدد کروں؟ نہیں بیٹا، یہ میں خود بناؤں گا، جو آنے والا ہے اس کا احترام ضروری ہے۔ لیکن ابا اگر وہ واقعی جن ہے؟ بیٹا یاد رکھ، اچھے جن بھی اللہ کے بندے ہیں، جب تک تم نیت صاف رکھو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وقت عصر کے نزدیک پہنچ چکا تھا، آسمان میں ہلکی سنہری روشنی تھی، ہوا میں عجیب سکون، عجیب خاموشی۔ دکان کے آس پاس گلیاں جیسے خود کو تیار کر رہی تھیں، کیونکہ جو آنے والا تھا وہ ہر روز نہیں آتا،
پھر وہی سفید براق کپڑوں والا شخص دکان میں داخل ہوتا ہے۔ اس بار خوشبو پہلے سے بھی زیادہ تیز ہے، پرسکون مگر غیر معمولی۔ السلام علیکم جناب، آپ کا آرڈر تیار ہے۔ آپ کی نیت اور خلوص کی خوشبو ہم تک پہنچ جاتی ہے شیخ صاحب، یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے ہاں آتے ہیں۔ جو بھی کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، اور اللہ راضی ہو تو اس کی مخلوق بھی راضی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنا وعدہ نبھایا، ہم بھی دعا دیں گے، اللہ آپ کے راستے آسان کرے۔ وہ شخص برفی کے تھال اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ ابا، یہ کیا تھا؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ انسان نہیں تھے اور ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اس شام کے بعد دکان کی فضا بدل گئی تھی، ہوا میں جیسے کوئی خاموش سی برکت اتر آئی تھی۔ دادا کے چہرے پر سکون تھا، لیکن والد کے دل میں خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ جاگ چکے تھے۔ وہ رات، وہ گھر، وہ ماحول، ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات کسی بہت بڑے راز کو ظاہر کرنے والی ہو۔ ابا جان، آج جو ہوا میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ کیا وہ واقعی دکان سے برفی اٹھا کر لے گئے؟ تھالیوں غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ہاں بیٹا، یہ ان کی فطرت ہے، وہ ہماری طرح نہیں اٹھاتے، ان کا طریقہ الگ ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ دوبارہ آئیں، اگر کبھی ناراض ہو گئے تو؟ ڈر صرف اس انسان کو لگتا ہے جس کی نیت میں کھوٹ ہو۔ اللہ والے بندوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے۔ ہم نے عزت کی، وہ عزت سے آئے، ہم نے رزق حلال دیا، وہ دعا دے کر گئے۔ ڈر وہاں ہوتا ہے جہاں نیت خراب ہو، اور ہماری نیت ہمیشہ صاف رہی ہے۔ پھر دادا نے وہ بات کہی جو آج تک اس کے خاندان کے ہر فرد کے ذہن میں کنندہ ہے، ایسی بات جو صرف تجارت نہیں، عقیدے اور عمل کا فلسفہ تھی۔ سن بیٹا، یہ دکان صرف کاروبار نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کی حفاظت کرنے فرشتے بھی آتے ہیں، اور جنات مٹھائی کے شوقین ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر مٹھائی کی دکان پر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی مٹھائی کی دکان بنانا، چاروں طرف شیشے لازمی لگوانا، کیونکہ شیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ انسان ہو یا جن، اگر شیشے میں عکس نہ بنے تو جان لینا وہ دنیا کی مخلوق نہیں۔ یہی سب سے بڑا اشارہ ہے۔ شیشہ ہمیں دھوکہ کھانے نہیں دیتا، اور ایسی مخلوق جب آئے تو عزت سے پیش آنا، ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر پاک طریقے سے ان کا کام کرنا۔ اگر وہ خوش ہوں گے تو ایسی برکت دیں گے جو نسلوں تک ساتھ چلتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، دادا بوڑھے ہو گئے، والد جوان ہو کر خود دکان سنبھالنے لگے، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلی، دکان کے چاروں طرف وہی شیشے، اسی طرح صفائی، اسی طرح احترام، اسی طرح جمعرات کا وہ مخصوص احتیاط والا دن۔ پھر ایک دن وہ واقعہ ہوا جس نے دادا کی بات پر ہمیشہ کے لیے مہر ثبت کر دی۔ دکان میں کام چل رہا تھا، ایک شام عصر سے کچھ پہلے دروازہ کھلتا ہے، وہی خوشبو، وہی سکون، وہی سفیدی، نیا شخص، بالکل وہی لباس، وہی انداز۔ شیخ صاحب، ہم آپ کے بزرگوں کو جانتے تھے، آج ایک بار پھر نیاز ہے، اگر برکت ہو تو وہی برفی چاہیے۔ والے جیسے لمحوں کے لیے سن ہو جاتے ہیں، وہ شیشے میں دیکھتے ہیں، شیشے میں پھر کچھ نہیں، عکس غائب، صرف شیشے کی ٹھنڈی سے تھے۔ یہ وہی نشانی ہے جو ابا نے بتائی تھی۔ آپ انہی میں سے ہیں نا؟ نیا شخص مسکرا کر، ہم وہی ہیں، اور تم وہی ہو جس نے نصیحت سنبھال کر رکھی۔ ہم صرف ان دکانوں میں آتے ہیں جہاں صفائی ہو، رزق حلال ہو اور نیت صاف ہو۔ وہ دن، وہ لمحہ جیسے تاریخ نے خود کو دہرا دیا۔ دادا کی نصیحت سچ ثابت ہوئی، والد نے بھی وضو کے ساتھ کام کیا، احترام کے ساتھ تھال تیار کیے، اور وہ شخص دعا دے کر رخصت ہو گیا۔ برکت، سکون، رزق، سب کچھ جیسے پہلے سے بڑھ گیا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ جنات کی وہ نسل آج بھی اس دکان کی دعا گو ہے۔ اور آج اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کی مٹھائی کی دکان پر جائیں، آپ کو چاروں طرف شیشے ضرور نظر آئیں گے۔ شاید کچھ لوگ کہیں کہ یہ ڈیکوریشن ہے، کچھ کہیں کہ دکان کا حسن ہے، لیکن بنیادی وجہ صرف وہی جانتے ہیں جو برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ شیشہ حقیقت دکھاتا ہے، اور کبھی کبھی حقیقت بہت عجیب ہوتی ہے۔ اگلی بار جب آپ مٹھائی خریدنے جائیں، ایک لمحے کو شیشے میں ضرور دیکھیے گا، کیا پتا آپ کے برابر کوئی ایسا کھڑا ہو جس کی موجودگی تو ہو مگر اس کا عکس دنیا کے کسی آئینے میں نہ ہو۔
میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. ہمارا ساتھ دیجیے, اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنے قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.